السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں بی اے فرسٹ ایئر کے سلیبس میں شامل سر سید کا ایک اہم مضمون عمر رفتہ۔ اس مضمون کا خلاصہ آپ کے پیپر میں آتا ہے اور یہ مضمون صرف بی اے کے اندر ہی نہیں بلکہ ریٹ کے ایگزام میں، اسسٹنٹ پروفیسر کے ایگزام میں یا دوسرے آپ کے جو کمپٹیشن ایگزام ہوتے ہیں اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس مضمون کا نام ہے عمر رفتہ، اور عمر رفتہ کے معنی ہوتے ہیں وہ عمر یا وہ زندگی جو گزر چکی ہو۔ سر سید احمد خاں آپ سبھی کو پتہ ہے کہ 1817 میں دہلی میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور قوم کو جگانے میں، قوم کی بھلائی کے کام میں سر سید نے جو کام کیا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید نے اپنی زندگی کو جو لگایا ہے اس کی مثال ہمیں دوسری نہیں ملتی۔ سر سید احمد خاں ایک مضمون نہیں، انہوں نے کئی مضامین لکھے ہیں، ایسے مضامین جس سے ہماری اصلاح ہو، پوری قوم کی اصلاح ہو۔ اس مضمون کو پڑھنے کا مقصد ہمارا سمجھنا ہے، نہ کہ صرف نوٹ ڈاؤن کرنا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ اس مضمون کو سمجھ لیجئے، اور سمجھنے کے بعد آپ سبھی جانتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ چیزیں ہمیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں، تو آپ ایک بار اس مضمون کو پہلے سن لیں۔ اس مضمون کا جو بیسک مقصد ہے، یا بیسک آپ یہ کہیں کہ کیا ادیشیہ سر سید کر رہا ہے اس مضمون کو لکھنے کے پیچھے، تو سر سید یہ چاہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی برباد نہ کرے، بلکہ اپنی زندگی کو دوسروں کی بھلائی کے کام میں لگائے۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ آپ نے سر سید کا ایک مضمون پڑھا ہوگا، اپنی مدد آپ، جو بہت مشہور ہے، بہت اہم ہے۔ تو سر سید یہ چاہتے تھے کہ ہم دوسروں کی بھلائی تو کریں ہی، ساتھ میں ہم اپنی خود کی مدد بھی کرتے رہے۔ یہ مضمون سر سید احمد خاں کا ایک اہم مضمون ہے۔ یہ ایک نصیحت آمیز مضمون ہے جس کو انہوں نے کہانی یا قصے کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس مضمون میں سر سید احمد خاں ایک بوڑھے کی داستان بیان کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص جو گھر میں اکیلا رہتا ہے اور قریب المرگ ہے۔ قریب المرگ کا مطلب ہوتا ہے جو موت کے قریب ہے لگ بھگ۔ سیاہ کالی رات کا وقت ہے، تیز آندھی چل رہی ہے۔ اب سر سید نے اس مضمون میں منظر نگاری کو بھی پیش کیا ہے۔ کڑک ماحول کو اور زیادہ، جو بجلی کی کڑک ہے وہ ماحول کو اور زیادہ ڈراؤنا بنا دیتی ہے۔ یہ بوڑھا مکان کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھتا ہے تو اسے اپنا جو پرانا زمانہ تھا، جو گزرا ہوا زمانہ تھا، وہ یاد آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو بچپن کی یاد آتی ہے۔ اس وقت اس کے لیے جو پیسے تھے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، صرف وہ جس چیز کی ضد کرتا تھا وہ تھی مٹھائی اور پوڑی۔ اس کے سارے بھائی بہن اس سے پیار کرتے تھے، ماں باپ اس سے پیار کرتے تھے۔ اسکول جانا اور چھٹی کے وقت بھاگ بھاگ کر گھر واپس آنا اس بوڑھے کو یاد آنے لگتا ہے۔ پھر اس کو جوانی کا وقت یاد آتا ہے۔ سرخ سفید چہرہ، سڈول بدن، خوبصورت آنکھیں، موتی کی طرح دانت، امنگ بھرا دل، یار دوستوں کی محفل، گھومنے پھرنے کی عادت، دوستوں سے گپ ہانکنا، کھیل تماشے، یہ سب اس بوڑھے کو یاد آنے لگتا ہے۔ اس دور میں ماں باپ کچھ نصیحت کرتے تھے تو کہہ دیتا تھا کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے اور میں خدا ترسی بعد میں کر لوں گا۔ بڑھاپے کے آنے کا اسے دور دور تک اندازہ نہیں تھا۔ اتنے میں ماں باپ، بھائی بہن، دوست، احباب سبھی اس بوڑھے کو یاد آنے لگتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ قبروں میں گل کر خاک ہو چکی ہے، تو اسے اپنی ماں کی، اسے باپ کی، ان کی شفقت کی، ان کی محبت کی بہت یاد آنے لگتی ہے۔ ان کی نصیحتیں بھی یاد آتی ہیں۔ اب
اس کو خیال آتا ہے کہ ماں باپ صحیح کہتے تھے، میرے بھلے کے لیے کہتے تھے کہ بیٹا وقت دھیرے دھیرے گزر جائے گا، کچھ کام خدا ترسی کے لیے کر لو۔ دوست احباب بھی یاد آتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب اس کو وہ باتیں بھی یاد آتی ہے جو اس نے بے پرواہی بے مروتی سے اپنے ماں باپ بہن بھائی دوست احباب کے ساتھ برتی۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض کرنا اس کی عادت تھی، لیکن اب اسے ملال ہوتا ہے کہ میں نے وہ سب کچھ کیوں کیا۔ ہائے وہ زمانہ جو تھا وہ گزر گیا، بھائی بہن رشتہ داروں سے بے مروت میں رہا ہوں، دوست احباب سے میں نے کوئی ہمدردی نہیں کی ہے۔ یہ سب سوچ کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ادھیڑ عمر کی یاد آتی ہے، جب نہ وہ جوان تھا اور نہ ہی بوڑھا تھا، جب نہ جوانی تھی نہ بوڑھا پن تھا نہ جوبن تھا، اور نہ ہی دلوں کی جو امنگیں تھی ولولے تھے وہ کم ہوئی تھی، بلکہ ان میں اور جوش آ رہا تھا۔ اس عمر میں اس نے کچھ نیک کام کیے تھے، نماز پڑھی تھی، روزے کا پابند ہو گیا تھا، حج کیا تھا، زکوٰۃ بھی دی تھی اور بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا، مسجد کنویں بنوائے، اپنے دل کو تسلی دیتا رہا۔ اور یہ دیکھا، اس نے یہ سوچا کہ میرے اعمال سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بھوکے پھر بھی بھوکے ہیں، مسجدیں ویران ہو چکی ہے، کنویں اب ختم ہو چکے ہیں۔ یہ سوچ کر اس کا دل گھبراتا رہا اور وہ سوچتا رہا کہ میں نے کیا کیا، تمام فانی چیزوں سے دل لگایا۔ فانی یعنی ایسی چیزیں جو ختم ہونے والی ہے۔ اس کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ ہائے وقت ہائے وقت، یعنی اسے ملال ہوتا ہے اپنے وقت کے اوپر کہ میرے پاس وقت تھا، میں کیا کیا نہیں کر سکتا تھا، اور میرے بے فکری میں اس وقت کو، اس انمول وقت کو گزار دیا۔ اس گھبراہٹ کے عالم میں وہ کھڑکی کی طرف جاتا ہے، کھڑکی کھول کر دیکھتا ہے تو آندھی جو ہوتی ہے وہ تھم چکی ہوتی ہے، بجلی کی کڑک بھی رک چکی ہوتی ہے، آسمان صاف ہو چکا ہوتا ہے، کچھ تارے بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو دور سے اسے ایک روشنی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے جیسے یہ روشنی قریب ہو رہی ہے تو وہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے پاس یہ روشنی ایک خوبصورت دلہن کے روپ میں آتی ہے۔ اس دلہن کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ بوڑھا حیران ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ رہنے والی نیکی ہوں۔ پھر وہ اس دلہن سے پوچھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نیکیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم انسانیت کی بھلائی کے لیے ایسے کام کرو جو نسل در نسل آخر تک چلتے رہے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن جو تھی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا۔ اس نے دیکھا کہ جوانی میں اس نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جس سے انسانیت کی بھلائی ہو سکے۔ اس کی ادھیڑ عمر میں نیک کام بھی ذاتی غرض پر مبنی تھے۔ جو بھی نیک کام اس نے کیے تھے وہ ثواب کے لالچ میں کیے، خاص انسانیت کی بھلائی سے یا نیک نیتی سے اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگا، ہائے وقت، میں نے تیری قدر نہیں کی اور قیمتی وقت کو یوں ہی گزار دیا۔ یہ کہہ کر اس نے سرد آہ بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں کچھ آوازیں آئی، لوگوں کی بول چال سے اس کی آنکھ کھلی۔ دراصل یہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا، جو کچھ اس نے سوچا تھا، وہ جو سارا منظر تھا وہ صرف ایک خواب تھا جو ایک لڑکے نے دیکھا تھا، یعنی وہ ابھی صرف ایک کچی عمر کا لڑکا تھا، اور جو سب کچھ وہ سوچ رہا تھا، جو ماضی اس کو یاد آ رہا تھا، وہ سب کچھ سپنوں میں تھا، خواب میں تھا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کے ارد گرد ماں باپ، چھوٹے بھائی بہن، بڑے بھائی اس سے پوچھ رہے تھے کہ تم نیند میں کیا بڑبڑا رہے تھے، شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے اپنے پورے خواب کا جو حال تھا وہ گھر والوں کو سنایا کہ میں خواب میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں ضرور اس دلہن کی بات کو مانوں گا اور ابھی سے نیکی کے کام میں لگ جاؤں گا اور ہمیشہ رہنے والی نیکی کے کام کروں گا۔ آج میری زندگی کا پہلا دن ہے، یعنی آج سے ہی نیک انسان بن جاؤں گا۔ یہ قصہ سنا کر سر سید اپنی قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے نوجوان ہم وطنوں، اے میرے پیارے بچوں، انسانیت کے بھلائی کے لیے کچھ کام کرو تاکہ آخرت میں اس بوڑھے کی طرح پچھتانا نہ پڑے۔ میرا زمانہ تو آخری ہے،
اب خدا سے دعا ہے کہ کوئی جوان اٹھے اور انسانی ہمدردی اور قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کرے۔ تو سر سید کا یہ ایسا مقصد تھا یا ایسا مقصدی ناول تھا جس کے اندر سر سید یہ چاہتے تھے یا سر سید کی یہ آرزو رہی ہے کہ ہم قوم کی، ملک کی، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہے، ایک دوسرے کا بھلا کرتے رہے۔ اور سر سید نے اس کے علاوہ بھی بہت سے مضامین لکھے ہیں جو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مضمون سننا ہے یا سمجھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔